بھی اسلام قبول نہیں کرنے دیتے. جس دن آپ لوگ پاور میں آ جائیں گے اس دن کوئی آدمی خدا کا نام لے نہیں پائے گا. یہ ضروری تھا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ جہنم میں جلیں گے. جی تو اس کو میری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ مجھے عبادت، نماز نہ پڑھنے پہ، روزے نہ رکھنے پہ، حج نہ کرنے پہ کیوں سزا؟ کوئی چیز بھی غلط ہو جائے تو اس کا مطلب ہے پوری چیز ڈاماڈول ہو جاتی ہے. جیسے ہوتی اتنی پاورفل تو وہ انسانوں والے ایموشنز نہیں رکھتی. وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ پیار نہیں کرتا، اس کو ان ایموشنز کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ وہ خدا کے وہی ہوتے ہیں. اگر خدا یہ الفاظ السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں سر؟ ایک کویسچن تھا آپ سے. آپ مرتد ہیں سر؟ ڈاماڈول ہوں سر، کافی کچھ پتہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر ابھی ایکس کیوں لکھ دیا آپ نے؟ سر مذہب چھوڑ دیا، بلیو کرنا چھوڑ دیا. اچھا یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی. سوال پوچھ لوں سر؟ جی پوچھ لیجئے. سر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ ہمیں سزا کیوں دے گا؟ ٹھیک. یہ ایک بہت ہی کامن کوشچن ہے میرے بھائی، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہوتی تو وہ ضرورت ہمیشہ رہتی، اور ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں. تو آخر ہماری تخلیق سے پہلے بھی پھر اس کو ضرورت اگر تھی تو وہ ضرورت کیسے پوری کر رہا تھا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرشتوں سے کر رہا تھا، فرشتے بھی ہمیشہ نہیں ہیں. پری ایٹرنل تو صرف خدا کی ذات ہے، باقی سب مخلوق ہیں جو بعد میں کریٹ ہوئے ہیں. تو خدا کو ہماری عبادت کی قطعاً بھی کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ضرورت کس کو ہے؟ وہ ضرورت ہمیں ہے. اس لیے ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے، اور وہ پنشمنٹ اس لیے دے گا چونکہ انصاف قائم کرنا یہ ضروری ہے. یعنی خدا کی جو صفات ہیں ان صفتوں میں ایک صفت ہے عدل، اور عدل کے معنی آتے ہیں انصاف کے، آپ جانتے ہی ہوں گے. تو ہر صفت کا کوئی نہ کوئی مظہر یعنی مینیفیسٹیشن ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو عدل کا مینیفیسٹیشن اس وقت ہوگا جبکہ انسان کی تخلیق ہوگی، اور انسان میں کچھ اچھے کام کریں گے، کچھ برے کام کریں گے، اور جو اچھے کام کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے کام کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو خدا کی صفات کے مظہر اور مینیفیسٹیشن کی وجہ سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے یہ. جی میں سمجھ گیا، لیکن سزا کیوں ملے گی جب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری عبادت؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ اگر سزا نہ ملے تو انصاف قائم نہ ہو. اور اگر مان لیجئے، میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ سزا کیوں ملے گی. ایک تصور کریں کہ اگر خدا یہ اعلان کر دے کہ تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، سب جنت میں جاؤ گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہم میں سے ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہوتا، لوٹ مار کر رہے ہوتے، اور اس دنیا کی حالت ابتر ترین یعنی اس وقت جو ہے اس سے زیادہ ہو چکی ہوتی، اور کوئی شخص زندہ نہ بچتا. چونکہ سب کو پتا ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی تو ہونے کی نہیں. تو اس لیے آپ سے ڈس ایگری کروں گا سر. اوکے کیجئے. اس کا ریزن سر یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایتھیسٹ موجود ہیں، اور ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ ایک دوسرے کا قتل کرتے پھر رہے ہیں، یا گلے کاٹتے پھر رہے ہیں، یا ریپ کرتے پھر رہے ہیں. ایسا نہیں. جی میجورٹی آف نہیں یہ کام آپ کر چکے میرے بھائی یہ کام تو آپ نمٹا چکے نا. یہ کام تو آپ کر چکے ہیں. کون سا کام سر؟ یہ جو گلے کاٹنے کا اور نمٹانے کا کام ہے، اس سے تو آپ فارغ ہو چکے 20 سال پہلے. نہیں سمجھا سر. نہیں سمجھے؟ سمجھاتا ہوں آپ کو کہ رشیا میں لینن اور اسی طریقے سے اسٹالن، یہ دونوں کے دونوں ملحد تھے، ٹھیک ہے. اب ذرا ڈیتھ ٹول ان کا نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ کتنے ملین لوگوں کو انہوں نے الہاد کے نام پر، آپ یہ کہیں کہ نہیں کمیونزم کے نام پہ، کمیونزم کی بنیادی الہاد ہے، الہاد کے نام پر انہوں نے قتل کیا، ٹھیک ہے. کہ یہاں تک کہ لوگوں کو میں ابھی 2-3 دن پہلے ایک آدمی سے ملا، اور وہ کہاں کا تھا، اس کا البانیہ کا تھا، کہاں کا تھا. تو اس زمان وہ مسلمان یعنی مسلم میجورٹی کنٹری، لیکن اس کے اوپر رشین انفلوئنس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پاور میں. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں نماز پڑھی امریکہ آ کر ہے، جب میں یہاں ہجرت کر کے آ گیا، مجھے تو اپنے ملک میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اب جا کے وہاں تھوڑا بہت معاملہ صحیح ہوا ہے. تو بھائی آپ لوگ تو دوسروں کو اللہ بھی نہیں کرنے دیتے، یعنی پرسنل لیول پر بھی اسلام قبول نہیں کرنے دیتے. جس دن آپ لوگ پاور میں آ جائیں گے اس دن کوئی آدمی خدا کا نام لے نہیں پائے گا.
اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی احساس نہیں ہے خدا کے مرنے کے بعد. جو کچھ ہے وہ یہاں پر ہے. تو آپ کی تو یہ ہسٹری ہے. نارتھ کوریا بتائیے کیا کم جون ان کا کیا مذہب ہے؟ ذرا بتا دیں کون سے مذہب کو فالو کرتا ہے وہ؟ کوئی مذہب کو فالو نہیں کرتا. ملحد ہے, مرتد ہے. اب آپ وہاں جا کر اللہ کا نام لے کے دکھا دیں, گاڈ کہہ کے دکھا دیں, بدھا کہہ کے دکھا دیں, بھگوان کہہ کے دکھا دیں, کسی بھی مذہب پر ممکن نہیں ہے. پورے ملک میں اگر کہیں نماز ہوتی ہے تو ایران کی ایمبیسی میں صرف پروٹوکول کی وجہ سے کہ ایمبیسی کو اجازت ہوتی ہے, اس پر اس کی عمارت کے اندر ملک کا قانون نافذ نہیں ہوتا, وہ خاص پروٹوکول ہوتا ہے. تو چونکہ ایران کے نارتھ کوریا سے تعلق ہے, باقی ممالک کے نہیں, تو ایران کی ایمبیسی میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے بس, اور وہ بھی صرف ایمبیسی کے لوگوں کے لیے, باہر سے کوئی آ کے پڑھ نہیں سکتا. تو اب بتائیں کہ جو ملحدوں کی آخری کالونی بچی ہے نارتھ کوریا, وہاں پر یہ حشر ہے. ظلم آپ یہ مت کہیے کہ جناب ملحد اتنے ہیں, ملحد ہیں دنیا میں, پاور میں نہیں ہے. جس دن پاور میں آئیں گے ہر ملک نارتھ کوریا ہوگا. سر پورا چائنا جو ہے ایتھیسٹ کنٹری ہے. بہرحال میرا کوشچن یہ نہیں تھا, میرا کوشچن یہ تھا کہ میرا اور تو اللہ آپ چائنا کی ہی دیکھ لیجیے ہسٹری. وہ جو آج آپ تھوڑی بہت امن و امان وہاں پر دیکھ رہے ہیں, اول تو وہاں ہے نہیں, ویگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے. لیکن دوسرے یہ کہ اگر 2-4 مسجدیں کھلی ہوئی ہیں وہاں پر, جن کو جو تاریخی 500-800 سال پرانی مسجدیں بھی شہید ہو رہی ہیں. بیجنگ کے اندر ایک مسجد کو بھی شہید کیا گیا ہے, اور اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ وہاں کوئی ٹیمپل تھا, بس اس لیے وہاں شہید کیا گیا کہ یہاں بلڈنگ بنے گی, ریزیڈینشل یا کمرشل بزنس بنیں گے. تو اس سے ثابت ہوا کہ چائنا کی جو حکومت ہے اس کے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کے نزدیک تجارت کی اہمیت ہے. تو بھائی یہ اخلاقیات ہیں. آپ کو یہ اخلاقیات مسلمانوں میں, اگر وہ واقعی سچے پکے مسلمان ہیں, ہاں وہ مسلمان نہیں ہے, وہ خود گڑبڑ ہیں تو بات الگ ہے, لیکن اگر سچے پکے مسلمان ہیں تو ان میں یہ اخلاقیات آپ کو نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے سر, سمجھ گئے. تو اس لیے اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ اکاؤنٹیبلٹی لوگوں کے اندر یہ احساس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, تو اس لیے ہم خود یہ ضروری تھا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ جہنم میں جلیں گے. یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے میرے بھائی. اب دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق قانون سے نہیں ہوتا, ان کا تعلق صرف مورالٹی سے ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی برائی مثلا سڑکوں پہ کرتے پھریں, کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی بھائی ہو, آپ کا بھائی ہو, دوست ہو, جو آپ کا محسن ہو, آپ اس کی برائی سڑک پر کرتے پھر رہے ہیں, لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بہت خراب آدمی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ آپ اس کو اخلاقی اعتبار سے درست مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. مجھے بتائیں کہ دنیا کا کون سے ملک کا قانون آپ کو اس بات پر سزا دے گا کہ آپ نے اپنے بھائی کی برائی کسی دوسرے سے کی ہے؟ نہیں دے گا, کوئی نہیں دے گا. لیکن آپ اس کو برا اس لیے مانتے ہیں جو کہ یہ آپ کی جبلت اور فطرت میں ہے, اور یہ فطرت میں اس لیے ہمیں معلوم ہے, ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ تم دوسرے کی برائی کرو گے تو خدا تمہیں سزا دے گا. اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہ ہو تو ہمارے نزدیک تو مورل ویلیوز ہی ختم ہو جائے. سر وہ میں سمجھ کے, دیکھیں اگر میں کسی کا قتل کرتا ہوں, کوئی غلط کام کرتا ہوں, اس کی مجھے سزا ملے گی, سمجھ میں آتی ہے وہ بات. لیکن خدا کی میں عبادت نہ کروں, خدا کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, میرے کچھ بھی کرنے سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا, سمجھ رہے ہیں, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس کو میری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو پھر وہ مجھے عبادت, نماز نہ پڑھنے پہ, روزے نہ رکھنے پہ, حج نہ کرنے پہ کیوں سزا؟ میں نے اسی لیے کہا کہ میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ صرف قتل کرنا ہی نہیں, میں نے دوسری جو مثال آپ کو دی برائی کرنے کی, تو وہ برائی آپ نے برائی کیسے سمجھا؟ وہ مذہب نے آپ کو بتایا کہ یہ برائی ہے, سمجھے؟ یہ آپ کو الحاد نے, ارتداد نے نہیں بتایا. اب میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ خدا عبادت نہ کرنے پر سزا کیوں دے گا. وہ اس لیے دے گا کہ خدا نے ایک, یعنی ہم جس چیز کو برائی سمجھ رہے ہیں, مثلا غیبت کرنا برا ہے, جھوٹ بولنا برا ہے, بہتان لگانا برا ہے, زنا کرنا برا ہے, یہ ساری چیزیں, شراب پینا برا ہے, یہ سب اس لیے چونکہ ہم خدا کے وجود کے قائل ہیں. اگر ہم خدا کی عبادت نہیں کریں گے اور پوری زندگی عبادت نہیں کریں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ خدا, آگے چل کر ایک وقت ایسا آئے گا آبویسلی کہ خدا کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہماری زندگی میں نہیں رہے گی. جب خدا کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں رہی تو پھر خدا کی کہی ہوئی باتوں کی اور بتائے ہوئے احکام کی حیثیت کہاں سے رہے گی؟ تو ان تمام اپنی زندگی کو اور اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی زندگی کو مورلی اپ گریڈ کرنے کے لیے ہماری زندگی میں خدا کا وجود ضروری ہے, اور یہ اور اس وجود تبھی باقی رہے گا جب ہم اس کی عبادت کریں. تو اب یہ اس عبادت کے بینیفیشری ہم ہیں, خدا نہیں ہے. جی سر, سمجھ گئے. ایک مسلم محسن صاحب, آپ نے اسلام, مطلب یہ جو ایک مسلم آپ بنے, کب بنے آپ, کب فیصلہ لیا آپ نے اس کا؟ سر یہ 2012 میں. او ہو, 2012 سے لے کے کیوں,
کیا اس میں سب سے بنیادی سبب آپ کا ریزن کیا بنا؟ یہی جو 2 سوال آپ نے ابھی کیے؟ نہیں سر، یہ تو میرا ریزن یہ بنا تھا کہ کیا لوجیکلی کوئی ریزن ہے آپ کا؟ جی میں نے کافی ایوولوشن کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی، نیشنل جیوگرافک پہ آ رہی تھی، ٹی وی پہ چل رہی تھی، میں نے ایسی دیکھی. تو مجھے یہ ہوا کہ یار یہ ان کو اتنے بلینز آف سال پہلے کی کہانیاں کیسے معلوم، یہ جو اتنے یہ سائنٹسٹ جو کلیم کر رہے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کری جا کے، میں نے اس کے اوپر کتابیں پڑھی ایوولوشن کے اوپر، اور اس کے اندر جو باتیں مجھے پتہ چلی وہ حقیقت تھیں، سچ تھیں. اور جب آپ جی اس پہ یقین کر لیں تو آدم اور حوا کی سٹوری جو ہے اس پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. اور ایک سٹوری اسلام میں نا، آپ ایک چیز بھی غلط ہو جائے تو اس کا مطلب ہے پوری چیز ڈاماڈول ہو جاتی ہے، جیسا سمجھ رہے ہیں. تو وہ مجھے ایک وہ تھا پری کرسر تھا جو جس کی وجہ سے یہ سٹارٹ ہوا. اور اس کے بعد پھر میں نے جب اس بارے میں سوچا کہ ہمیں اسلام کے بارے میں کس نے بتایا، ہمیں اسلام کے بارے میں قرآن پاک نے بتایا، اور قرآن پاک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا. لیکن اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص آ جائے آج کے زمانے میں اور کلیم کر دے اس طرح کا نبوت کا. یہ آپ دوسری جگہ پہنچ گئے. میں اس پر تھوڑا سا، چونکہ میرے پاس اب میں 2 منٹ صرف ہوں، اس کے بعد مجھے جانا ہے آپ سے. کاش کے لمبی بات ہوتی تو، لیکن ایوولوشن ہی پر میں مختصر بات کرنا چاہوں گا. آپ نے میری ڈیبیٹ تو دیکھی ہوگی اویس اقبال کے ساتھ، یہ نہیں دیکھی؟ دیکھی تھی میں نے سر. دیکھی. اچھا، تو وہ بار بار ایوولوشن ہی کی بات لا رہے تھے. تو اس میں نے ایک اقتباس پیش کیا تھا نیشنل اکیڈمی آف سائنس کا، وہ یاد ہے آپ کو؟ سر تھوڑا بہت، پورا یاد نہیں ہے. اس نیشنل اکیڈمی آف سائنس نے یہ لکھا تھا کہ سائنس کی بنیاد پر خدا کو پروو یا ڈسپروو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ نیشنل اکیڈمی آف سائنس یو ایس کا ہے، اور باقاعدہ گورنمنٹ کے یعنی کی منظوری سے یہ بنی ہے. یہ 100 سال پرانی آرگنائزیشن ہے، بہت ریپیوٹیڈ، ہائیلی. یہ کوئی ویسے نہیں کہ کسی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا. اب اگر دو ہی آپ کے پاس آپشن ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ ایوولوشن سائنٹیفک نہیں ہے اور لہٰذا میں اس ایوولوشن کی بنیاد پر خدا کو مسترد کرتا ہوں، اور یہ پھر آپ یہ کہیں کہ ایوولوشن سائنٹیفک ہے، تو پھر سائنس جو ہے خدا کو ڈسپروو نہیں کر سکتی. جس طرح پروو نہیں کر سکتی تو ایوولوشن سے خدا کا ہونا نہ ہونا جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رہی یہ بات کہ خدا حضرت آدم اور حوا کی جو سٹوری ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایوولوشن کو صحیح مان لیتے ہیں تو آدم اور حوا کی جو سٹوری ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوولوشن کبھی بھی آدم اور حوا کا ڈینائی نہیں کرتا ہے، وہ صرف ایک پروسیس بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیسے یہاں تک پہنچے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی آدم نہیں تھا، کوئی حوا نہیں تھی. اس سے قطعاً کوئی یہ بات ثابت نہیں ہوتی. وہ ایک بات بتا دیں ایوولوشن کی، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی رینڈم میوٹیشن ہوا. ٹھیک ہے، رینڈم میوٹیشن اگر ہوا ہے اور گائیڈڈ نہیں ہوا تو رینڈم میوٹیشن کا کوئی سائنٹیفک قطعی ثبوت، تخمینی نہیں، قطعی ثبوت مجھے بتا دیجئے کیا ہے. کوئی نہیں ہے. جی سر. تو ایک بات، دوسری بات، ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایوولوشن کی مکمل عمارت 2 چیزوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. 2-3 چیزیں ہیں، میں 2 چیزیں بتا رہا ہوں. پہلی چیز فاسل ریکارڈ. فاسل ریکارڈ کے اندر جتنا اسکیم سائنسدانوں نے کیا ہے نا، اتنا تو اڈانی نے اور امبانی نے، اور اس سے پہلے جو نیرو مودی ہے انڈیا کے اندر، انہوں نے بھی نہیں کیا. آپ کے یہاں پاکستان میں، آئی ڈونٹ نو آپ کہاں سے ہیں، پاکستان میں جتنا دبا کے کرپشن ہوتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ کرپشن جو ہے سائنسدانوں نے فاسل ریکارڈ میں کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. آپ کبھی گوگل کیجئے کہ اسکیم آف فاسل ریکارڈ یا فاسل ریکارڈ اسکیم، یہ ڈالیے گا اور پھر دیکھیے گا کتنی لمبی لمبی لسٹ آئیں گی کہاں کہاں اسکیم ہوئے ہیں، کہاں کہاں جھوٹ بولے گئے ہیں کہ یہ جو ڈھانچہ ہے یہ اتنے لاکھ سال پرانا ہے، حالانکہ وہ ابھی 400-500 سال پرانا تھا. اور عجیب و غریب، اور اس پر بڑی بڑی گرانٹیں لینی یونیورسٹیوں سے، چونکہ وہ سائنسداں جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں ایک فاسل ریکارڈ ملا ہے اور یہ 2 لاکھ سال پرانا ہے، ہمیں اس پر تحقیق کرنی ہے، لاؤ پیسے. تو جو گورنمنٹ ہے یا یونیورسٹیاں وہ گرانٹ دیتی ہیں، گرانٹ کے چکر میں دبا کے جھوٹ بولے گئے ہیں. ایک دوسری جو بنیاد ہے وہ ہے اس نے کریشن ورسز ایوولوشن کی تھیوری میں بھی، ڈیبیٹ کے اندر بھی وہ بات آئی تھی، ویسٹیجیل آرگیومنٹ. ویسٹیجیل آرگنز ہیں ہمارے اس میں. ٹھیک ہے. یہ جو پوری انسان کی باڈی کے اندر 100 سے زیادہ اعضاء کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ارتقاء کی نشانیاں ہیں، چونکہ یہ یوزلیس ہیں. آپ کو یہ جان کر آئی ڈونٹ نو کہ حیرت ہوگی یا نہیں، لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس لسٹ کے اندر کمی ہوتے ہوتے اب 2-3 ہی رہ گئیں.
ٹھیک ہے, انسان کی باڈی میں. تو بھائی کہاں تو تم نے شروعات کی تھی 100 سے, تو کہاں آ گئے تم 2-3 پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اگلے 20 سال انتظار کریں تو ہو سکتا ہے کہ سائنس آپ کو بتا دے کہ نہیں, ان 2-3 اعضاء کا بھی یہ کام ہے, تو پھر ویسٹیجل آرگیومنٹ تو آپ کا ختم ہو گیا. جی سر, سمجھ گئے. ٹھیک ہے, تو باقی باتیں میں کبھی آپ تشریف لائیں میری اسٹریم پر, انشاءاللہ پھر ہوگی. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اوکے, چلیں جی. اچھا مجھے اجازت دیں, میں چلتا ہوں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا. چلیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکس مسلم محسن صاحب, آپ بڑے سنجیدہ لگے ہمیں, جی اور بھی آپ کے اگر سوالات ہیں تو آپ ضرور اس کو رکھ سکتے ہیں آئندہ موقع پر. اور اگر انہی جوابات نے آپ کو مطمئن کر دیا تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں رہ جاتی ہے جو آپ کو. آپ کا گھرانہ مسلم تھا یا ہندو گھرانے سے تھے آپ؟ سر میں مسلم گھرانے سے. ٹھیک ہے, تو ابھی فی الحال آپ کا گھرانہ مسلم ہے سارا کا سارا, فقط آپ غیر مسلم ہیں؟ سر بچے سارے مسلمان ہیں, وائف مسلمان ہیں, قرآن کی تعلیم پہ جاتی ہیں, مسجد جاتے ہیں, سب کچھ ہے. میں واحد ہوں جو ان کو میں نہ فورس کرتا ہوں نہ کروں, نہ یہ کہتا ہوں کہ کرو. تو ابھی اتنی دیر کی گفتگو کے اندر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ کے جو سوالات تھے وہ صرف سوالات تھے, ان کو تو جواب مفتی صاحب نے دیا, اور جی سر. بہت مختصر طور پر آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا. جی جس طرح اگر آپ تحقیق کے لیے نکلے تو الحمدللہ تحقیق کے بعد وہ چیزیں واضح ہو جاتی ہے. جی تو سر, کیا آپ تحقیق بہت کری ہے. ایک جب مسئلہ جہاں پر آ جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں مجھے اس میں وہ انکار نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے 50 خدا ہوں, مجھے نہیں معلوم. لیکن میں مطلب ایک طرح کا ایتھیسٹ نہیں ہوں, ہو سکتا ہے ہو بنایا ہو, لیکن کیا وہ وہی خدا ہے جو اسلام کا خدا ہے؟ کیا ہمیں, اور مذہب کا تعلق کیا ہے خدا سے؟ ضروری ہے کہ خدا کو مذہب کے تھرو اپنا پیغام, خدا اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہم جیسے بالکل لوگوں کی عبادت کی جیسے ہمیں جیسے بتانے کہ کی آپ کہ نے ہم ہیں یا نہیں. اٹ ڈز بالکل ناٹ میٹر ٹو ہم. آپ کے لیکن سوال ہی میں جواب ہے ایکس مسلم. آپ تھوڑی دیر اور گفتگو کیجئے تو سمجھ میں آ بھی جائے گا. آپ کے سوال ہی میں جواب ہے کہ خدا اتنا پاورفل ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسی میں جواب ہے کہ خدا جب اتنا پاورفل ہے تو جو چاہے وہ کرے گا نا, وہ یہی مطلب ہوا. بالکل. تو جب خدا جو چاہے وہ کرتا ہے پھر اس کے اوپر آبجیکشن اٹھانے کا ہمیں کون سا حق ہے؟ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو خدا اپنی مرضی سے تو انسانوں کو پیدا کر رہا ہے, اور خدا اپنی مرضی سے تو انسانوں کو مکلف کر رہا ہے. تو خدا اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان کو سزا بھی دے گا اور ان کو جو ہے جزا بھی دے گا. کہ خدا کی اپنی مرضی ہے, جو وہ قدرت رکھتا ہے نا اپنے اندر, جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا جو اپنے اندر پاور رکھتا ہے, اسی پاور کا وہ اظہار کر رہا ہے. بالکل 100% سر, میں آپ کی بات پہ مان لوں, مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. سوال یہ جی, ہے کہ یہ میں کیسے مان لوں اس کو کہ ضرورت نہیں ہے. پھر دیکھیے سنیے محسن صاحب, خدا اس کو کیا ہے, ضرورت نہیں ہے. خدا اگر میرے دو پاس آ کے چیزیں, مجھے بولے کہ ہاں بھائی عبادت کرو ورنہ میں سزا دوں گا, تو میں اسی وقت سجدے میں گر جاؤں گا. لیکن میں ریلیجن کی بات کیوں مان لوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ نہیں رہا ہے. ریلیجن نہیں, یہی تو بات ہے, ریلیجن نہیں, خدا ہی کا پیغام آپ تک آ رہا ہے نا. اب یہیں پہ تو آپ کو کنفیوژن ہے سر, یہ ضروری تھوڑی ہے یہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے, ہمیں کیا معلوم. تو یہی تو بات ہے, کیسے آپ مانیں گے؟ اب یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے, آپ کیسے مانو گے خدا کی طرف سے آ رہا ہے؟ یہ کیسا, آپ کے پاس کیا معیار ہوگا؟ ہو سکتا ہے نا یہ تو کسی کے انسان نے بنا دیا ہو. بالکل بالکل ہو سکتا ہے, یہ سوال آنا بالکل بجا ہے. اب آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مان لیجئے کہ آپ اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہو کہ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ نہیں ہے, تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, اس کا فائدہ نہیں. آپ بتائیے کہ کیا وہ چیز ہوگی, کیا وہ معیار, کیا وہ اسٹینڈرڈ ہے آپ کے پاس جو یہ بولے گا کہ ہاں وہ اسٹینڈرڈ پہ وہ بات آپ کو بتائی جائے گی تو آپ کہیں گے کہ ہاں اب میں مان لوں گا یہ خدا ہے. یعنی آپ نے اپنے دماغ میں کوئی اب معیار, کوئی اسٹینڈرڈ قائم کر لیا. مثال دیتا ہوں میں, مثال کے طور پر آپ جب کوشچن اور آنسر ہوتا ہے پیپر کے اندر, تو ٹیچر کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کوشچن کا یہ آنسر ہے, اوکے, تو ہر کسی کو پتا ہے کہ اس کا رائٹ آنسر یہ ہے. اب اسٹوڈنٹ اگر آنسر لکھے گا, غلط لکھے گا, تو ٹیچر کو پہلے سے رائٹ آنسر پتا ہے, تبھی وہ کہے گا کہ آپ نے رونگ لکھا. ٹھیک ہے, یعنی کسی کو اگر ہم جج کر رہے ہیں یا کسی کو غلط کہہ رہے ہیں یا کسی کو صحیح کہہ رہے ہیں, تو پہلے سے ہمارے دماغ میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے. تو اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے مان لوں کہ یہ وہی خدا ہے کہ نہیں خدا, اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی کرائیٹیریا, آپ کے پاس کوئی اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے, پھر اس سے آپ ناپ کر دیکھیں گے یہ وہی خدا ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کو پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا. بتائیں گے آپ سر کس فرق کے ذریعے آپ یہ ہے پہچانیں ٹیچر گے؟ والی ایگزامپل میں کہ ٹیچر نظر آ رہا ہے, ٹیچر سے میں بات کر سکتا ہوں, ٹیچر سے میں ہاتھ ملا سکتا ہوں. نہیں, ٹیچر والی مثال ہم نے اس پر نہیں دی ہے, میں نے اس پر دی ہے کہ کوئی اگر آپ کو کوشچن کر رہا ہے, نہیں آپ کسی سے کوئی کوشچن غلط کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا آنسر پتا ہے کہ نہیں پتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کا ایگزام لے رہے ہو, تو ایگزام لینے والا کیا یوں ہی ایگزام لیتا ہے, اس کو پتا نہیں ہوتا ہے؟
पता होता है। ये तो ये इस पर मिसाल मैं दे रहा हूँ कि अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि खुदा को कैसे मैं पहचानूं, ये खुदा दूसरा भी हो सकता है, तो हम आपसे अब ये पूछ रहे हैं कि उसके सही होने के लिए क्या एविडेंस का मैयार आपके पास, यानी क्या एविडेंस का और स्टैंडर्ड आपके पास है कि आप मानेंगे? सर मैं बोलूंगा लॉजिक, क्योंकि लॉजिकली अगर लॉजिक किसकी? मुझे एक कॉमन सेंस जो होता है कि इंसान का कॉमन सेंस होता है, मैं जी, एक तो इंसान कॉमन हूं, मेरा सेंस कॉमन सेंस है जो ठीक मुझे है, ये कहता कॉमन है कि सेंस खुदा जैसी अगर हस्ती होती इतनी पावरफुल, तो जी वो इंसानों वाले इमोशंस नहीं रखती, वो नाराज नहीं होता, वो प्यार नहीं करता, उसको इन इमोशंस की जरूरत नहीं है, जी उसको बिल्कुल। तो ये समझ रहे हैं? उसको सजा देने की जरूरत नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे सजा दे, नहीं, समझ रहे हैं? देखिए एक तरफ देखिए दो बातें मोहसिन साहब, एक तरफ आप ये कहते हैं कि मैं खुदा को कादिर भी मानता हूँ। जब खुदा को आप कादिर मानते हैं तो अब बात ही खत्म हो गई। आप ये बताइए, जब एक बंदा खुदा को कादिर मानता है तो वो खुदा तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात कि जो हम इमोशन का सवाल करते हैं कि तो क्या आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या आप ये समझते कि जो हमारे इमोशन है वो खुदा के वही होते हैं? अगर खुदा ये तो अल्फाज कुरान और इस्तेमाल हदीस कर में रहा तो है यही लिखा हुआ है। तो यही तो समझना है आपको, ये पूछना चाहिए आपको। या आपने जब एक ही कर दिया तो फिर वो खुदा ही कहाँ रहा? जिसके इमोशन हमारी तरह हो गए तो वो खुदा कहाँ रहा? वो तो खुदा की फहरिस्त से निकल कर इंसान हो गया ना। बिल्कुल, जब भी तो शक आता है कि ये इंसान ही तो, तो ये चीज इंसान का ही आपको बनता हुआ समझनी है खुदा ना। तो नहीं है। तो वो खुदा कैसे, मतलब खुदा अगर उसको ताबीर किसके लिए कह रहा है वो खुदा, ये मुझे बताइए। जब भी अल्लाह ताला बात करते हैं तो वो किससे बात करते हैं? इंसान फरिश्तों से, इंसानों से ना। तो फिर इंसानों से मिसाल के तौर पर आप किसी से बात करोगे, आपका जो मुखातब होगा उसके लिए वैसी ही मिसालें लाई जाएगी। कुरान की अगर आप बात कर रहे हैं और वहां इशारा कर रहे हैं हदीस की तरफ, ये दोनों के दोनों इंसानों की हिदायत और उन्हीं को पैगाम देने के लिए, तो फिर उनको वही इमोशन के साथ बात की जाएगी ना जो इमोशन इनके अंदर पाए जाते हैं। सही कह रहे हैं। किसी को भी कोई चीज समझानी है तो जितनी भी हदीसें कुरान पाक के अंदर बातें हैं जहां आपको लगता है कि खुदा नाराज हो रहे हैं या खुदा जो है वो खुश हो रहे हैं, ये सारे के सारे इंसानों को सामने रख कर है। इंसान में खुशी होती है, गमी होती है। अल्लाह ताला इन तमाम से पाक है। और अल्लाह का नाराज होना यानी गजब, और अल्लाह ताला की खुशी यानी फरहत, वो हम ताबीर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर ये कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह ताला का कलाम है, सुन रहे हैं हम। अल्लाह ताला खुद कहते हैं ना, और ये कुरान करीम कलामुल्लाह है, तो क्या मतलब हो इसका? कलामुल्लाह का मतलब ये होता है कि किसी की बात। तब आप बताइए कि किसी की बात का अगर कोई कहेगा तो क्या होगा उसके लिए? कुछ ना कुछ जबान होगी उसकी, उसका एक मुंह होगा। सही बात है ना? जी सही बात। तो खुदा के लिए तो ये भी लाजिम आ जाती है चीजें कि खुदा अगर बात कर रहा है, अपना पैगाम पहुंचा रहा है, तो उसके बाद भी कोई ना कोई जबान या मुंह होगी। लेकिन ये सवाल तो नहीं हो रहा आपके दिमाग में, जिस तरीके से ये नहीं हो रहा है। हम ये सोचते हैं कि वो कादिर है सब चीज करने पर, तो यहाँ भी यही चीज हो गई, वो इस पर भी कादिर है। और जिस तरीके से उसका बोलना, हम ये सोचते हैं कि नहीं हमें पता, उसका बयान करना किताबों को, ये हमें नहीं पता। सेम इसी तरीके से उसका गजब, उसकी खुशी, हमें वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पता। जब हम एक जगह ये मान रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह को पता, हमें नहीं पता, तो हर जगह पे यही चीज चलेगी कि हमें नहीं पता उसका बोलना, उसका सुनना, उसका गजब। हाँ, लेकिन यह बात सभी को पता होनी चाहिए कि हमारे जैसा अल्लाह ताला का इमोशन नहीं है। क्योंकि अगर वो हमारे जैसा हो गया तो फिर वो खुदा ही कहाँ रहा? वो तो खुदा की फेरिस्त से निकल कर इंसान हो गया, मतलब आम इंसानों की तरह मखलूक हो गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन आपने कुरान हदीस पढ़ी है, आपके सामने है, उसमें साफ क्लियर है कि अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं, अल्लाह ताला मैंने बुरा समझा दिया मानता ना। है। किससे बात की जाती है? जब भी वो बात की जाती है तो किससे बात की जाती है? इंसान से बात करते बस ना, तो किसके, जब जिससे बात की जाएगी तो उसके सामने वही बातें रखी जाएगी ना। यानी मैं मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल देता हूँ, और मैं मिसाल देता हूँ कि भाई हमारे वहां ना एक रोबोट है घर में, और वो रोबोट 24 घंटा क्या करता है, काम करता है। और फिर मैं उस रोबोट को सामने रख के कहूँ कि देखो कल से तुमको भी काम करना है, यानी किसी बच्चे को बोलूं या किसी मेल को बोलूं, किसी फीमेल को बोलूं, तो फौरन कहेगा वो तो रोबोट है मुफ्ती साहब। यार रोबोट और इंसान में फर्क होता है यार। आप रोबोट से 24 घंटा काम ले सकते हो, मैं इंसानों में थोड़ी ना करूंगा। तो ये बोलेगा ना, ऑब्जेक्शन करेगा नहीं करेगा सामने? या फिर आप बच्चे को जब ये कहते हो कि बेटा ये करो नहीं करो, तुम्हारे अब्बा ऐसे करते थे, फौरन हम क्या कहते हैं? अरे वो तो हमारे अब्बा थे, उनकी उम्र थी, या तो उनके पास इतना मतलब सलाहियत थी, उनकी बॉडी इतनी बड़ी है, मैं बच्चा हूं, मैं थोड़ी ना उठा पाऊंगा इतना। ये बार बार जब हम गलत कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं तो बच्चा बोलता है, मिसाल हमारे दरमियान में है कि हम बच्चे बच्चे बोल देते हैं कि यार अब्बा ये मेरी बस की बात नहीं, तो बड़े लोग का काम है। या ये बोल देते हैं कि तो मशीन का काम है, इंसानों का काम नहीं है। जिस तरह एक इंसान और मशीन में फर्क होता है, अगर मैं आपको मशीन की मिसाल देने लग जाऊं तो आप कहेंगे यार आप मशीन की बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब, मैं तो इंसान हूं। तो अल्लाह ताला जब इंसानों से बात करेंगे तो इंसानों वाली मिसाल देंगे, इंसानों वाली इमोशन को पेश करेंगे ताकि इंसानों को समझ में आए। वो फरिश्तों वाली बात अल्लाह ताला इंसानों के ऊपर डालेंगे तो फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्शन होगा, ये तो हमारे बस का नहीं अल्लाह ताला। जैसे कि अल्लाह ताला ने मुकल्लफ किया फरिश्तों को
اپنی عبادت کا، آپ کو پتا ہے فرشتے مسلسل اللہ کی عبادت میں، جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی انسان اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مکلف کیا ہے اس کو، لیکن اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی طور طریقے دیے ہیں۔ اب آپ بتائیے، فرشتے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس جگہ لگا دیا، یعنی جس عبادت میں لگا دیا اس جگہ وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ اگر ہم سے کی جائے تو فوراً ہم کہیں گے اللہ ہم فرشتے تھوڑی نہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو باتیں کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر، حدیث مبارک میں اللہ کے نبی کے ذریعے، وہ انسانوں سے کر رہے ہیں، تو پھر آبجیکشن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے اب کوئی آبجیکشن رہ جاتا ہے آپ کا؟ آپ آگے بڑھے اس سے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے مہمان کا۔ عاصم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بخیر ہیں؟ کیسے ہیں اطہر بھائی، اطہر، عاطف، ریان بھائی، احمد بھائی، سب لوگ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ محسن صاحب، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ محسن صاحب ہمارے 2012 سے عاصم بھائی ایکس مسلم، اور کچھ سوالات تھے، کچھ مفتی صاحب نے دیے جواب، ہم نے دینے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ کے کوئی سوال لے جاتے ہیں، دیکھیے آپ کے کوئی سوال ایسے مضبوط نہیں ہے، وہ صرف ایک خیالات جو عام لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں۔ اب محسن بھائی بتائیے، کوئی بات اور رہ جاتی ہے؟ سر پیدا ہوئے مسلمان فیملی میں، اماں ابا نے بتایا کہ یہ کتاب فالو کرنی ہے، یہ گاڈ کو فالو کرنا، یہ ریلیجن فالو کرنا ہے، وہ کرتے رہے، اسی ماحول میں رہے۔ جب باہر نکلے، دنیا دیکھا مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے مذاہب ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں۔ جب ان کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ یار ہم میں ان میں تو کوئی فرق ہے نہیں سوائے مذہب کے، اور یہ جو ہمیں ساری اسٹوری بتائی گئی ہے یہ تو ماں باپ نے بتائی ہے۔ ماں باپ غلط نہیں ہو سکتے کیا؟ ہو سکتے ہیں بالکل۔ ٹھیک، ایک مسلم صاحب، ایک مسلم محسن صاحب، یہ تو ہم نے بھی کیا، ہمیں بھی ماں باپ، ہم پیدا ہوئے، ہمارے بھی ماں باپ بتاتے رہے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ہم بھی باہر نکلے۔ میں تو آپ سے زیادہ لگتا ہے مختلف لوگوں سے ملا ہوں دنیا کے، لیکن میں تو آپ کے جیسا نہیں بن گیا۔ پتہ نہیں سر، آپ شاید اس ماحول میں رہے اور میں اس ماحول میں نہیں رہا، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ میں مطلب کون سے ماحول؟ میں ایتھسٹ کے ماحول سے اٹھ کے آیا ہوں۔ میرے دوست آج بھی میرے جو بہت قریبی دوست ہیں، میرا دونوں روم میٹ 5 سال تک، 4.5 سال تک جو میرا 2 روم میٹ تھا، دونوں ایتھسٹ تھا۔ ٹھیک ہے، میں مطلب پلب، یعنی کہ جو میری ایجوکیشن پوری ہوئی ہے وہ اس ماحول میں ہوئی ہے جہاں ایتھیزم کا بول بالا ہے، جہاں جو ہے وہ مذہب کو جو ہے وہ اوپیم آف دا سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ میں اس ماحول سے نکل کے آیا ہوں۔ جی، میں سمجھ اور سب سے بڑی بات عاصم بھائی یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ جو رات دن بات کر رہے ہیں وہ ایتھسٹوں سے بات کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ماحول تو شاید ہی ملے کسی کو۔ نہیں تو مطلب ایکس مسلم محسن صاحب، یہ کہنا کہ میں مختلف لوگوں سے ملا، میں لٹرلی بتاتا ہوں، میرا جو روم تھا اس میں تقریباً ہفتے میں تو کم سے کم جو ہے وہ 10 الگ الگ ملک کے، 10 الگ الگ مزاج کے، 10 الگ الگ ورلڈ ویو کے لوگ آتے تھے، چائے پیتے تھے، باتیں کرتے تھے، گپ شپ کرتے تھے۔ یہ میرے روم کا ایک عمومی ماحول تھا۔ ہم لوگ بیٹھتے تھے، بھائی جاپانیز ہو، انڈونیشین ہو، شامی ہو، سیرین بھی تھے، جاپانیز بھی تھے، بودھسٹ تھے، جاپانیز بودھسٹ تھے، انڈونیشین جو تھے وہ بودھسٹ تھے، شام سے جو تھے وہ مسلم تھے، اسی طرح فلیپینس کے بھی کچھ لوگ تھے۔ تو الگ الگ لوگ تھے، الگ الگ مذہب سے، الگ الگ بیک گراؤنڈ سے تھے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ایکس مسلم صاحب کہ کیا آپ اپنی چیز کے فاؤنڈیشنز کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ تو یہ مین پرابلمٹک ہے کہ آپ کی فاؤنڈیشنز کلیئر نہیں ہے، اس لیے آپ کو ہر ایک چیز کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ جی بالکل پاسبل ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہو سکتا ہے سر۔ جی بس دعا کریے گا میرے لیے، شاید اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیں۔ دیکھیں ایکس مسلم صاحب، اللہ تعالیٰ بالکل راستہ دکھاتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ اس کو دکھاتے ہیں جو جدوجہد کرتا ہے۔ تو آپ کو اپنے روٹ کاز میں جانا ہوگا۔ روٹ کاز کیا ہے؟ آپ کو بار بار سوال کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں روٹ کاز انالیسس کیسے ہوتا ہے، آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں، کہ وہ جو بنیادی سوال ہے کہ آپ مسلم تھے، آپ جو ایک اسٹینڈ سے نکل کے واپس آئے، کیوں نکل کے آئے واپس؟ جی سوالات آئے، جی سوالات آئے، سوالات کیوں آئے ہے نا؟ اب یہ آپ پوچھتے جائے کیوں کیوں کیوں، اس کا جو آخری جواب ہوگا نا وہ آپ کا روٹ کاز ہوگا، وہ بنیادی بیماری ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ وہ جو بنیادی بیماری ہوتی ہے نا لوگوں کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے بنیاد کلیئر نہیں ہے، ان کے فاؤنڈیشنز کلیئر نہیں ہے، جہاں سے ان کو ان سارے سوالوں کے جواب مل سکے۔ وہ کسی اور فریم آف ریفرنس میں سارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے، کبھی نہیں ملتے۔ آپ کو جو ہے
اگر شاید آپ خدا کے وجود پہ یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے؟ سر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، کچھ آئی ڈونٹ نو. مطلب آپ ایگنوسٹک ہیں؟ کہہ سکتے ہیں آپ. جی اوکے اوکے. آپ کو سب سے پہلے جو اپنی جو علمیات ہے نا، ایپسٹمولوجی ہے، اس کو جو ہے کلیئر کرنا ہوگا. آپ اس میں جتنے سوالات چاہیں کریں، دقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کو یہ ہو کہ ہاں اگر واقعتاً اگر کوئی چیز آ جائے گی جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے تو پھر میں مان لوں گا، یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو آپ اپنی ایپسٹمولوجی کو پہلے کلیئر کر لیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ خدا کے وجود ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس ایپسٹمولوجی سے. اگر ہو جاتا ہے تو پھر کیا خدا کے وجود کے ثابت ہونے کے بعد جو ہے وہ نبوت رسالت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر نبوت اگر ثابت ہو جاتی ہے، اور نبوت اور رسالت جو ہے وہ یہاں تک میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث تک سے ایک حوالہ نہیں دیں گے ہم نبوت کے ثبوت تک. جب نبوت ثابت ہو جائے گی تو پھر آگے آپ کی کوئی عقل نہیں کام کرنی، پھر آپ کو نبی کی بات ماننی ہے. ہاں سر، یہیں پہ میری عقل کا جو دائرہ کار ہوگا وہ نبوت کی اس بات تک ہوگا. نبی کا وجود ثابت ہو گیا، نبی کا میسج ثابت ہو گیا، تو وہ جو میسج لے کر آئے گا آپ کو ماننا ہے، کیونکہ وہ نبی ہے. پھر بس یہیں پہ آپ نے بہت 100% صحیح بات کری ہے. میری یہی پرابلم آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو، مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم. لیکن کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ ایک 1400 سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے جیزس آئے یا جو بھی آئے، انہوں نے مطلب یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے تھوڑی سی. نہیں، آپ کو یہ پرابلم اس وقت آئے گی نا جب خدا کا ہونا ہے. جب خدا کا ہونا ثابت ہو جائے گا تو آئی تھنک یہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گی آپ کی، کیونکہ نبی جو ہے، نبوت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے خدا کے ہونے پر. اگر خدا ہی نہیں ہے، خدا کے وجود میں یقین ہی نہیں ہے، تو نبی کے وجود میں کیوں کر یقین ہوگا؟ کیونکہ نبی کس کے تابع ہو کر آتا ہے، کس کا پیغام لے کر آتا ہے؟ خدا کا. آپ خدا کے ہی ہونے یا نہ ہونے میں شک میں ہے تو نبی تو میں تو بدرجہ اولا آپ شک میں رہیں گے. ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گیا آپ کی بات. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. بہت جی جی.